मुझे जिक्र हुसैन की कसम है, जाओ पूरी दुनिया का मुतालिया करके देखो और मुझे बताओ मतवक्कल की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ हज्जाज बिन यूसुफ की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ वो मंसूर दवानगी कहाँ गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मामून रशीद कहाँ गया। वो बड़े बड़े जाबर बादशाह अपनी कब्रों के जहन्नम में जल के मर गए। जिक्र हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अपना खुदकुश हमला आवर भेजने से पहले बैठ के घर में ये तसल्ली कर लिया करो कि हम हमला आवर भेज भेज के थक गए हैं, ये आजादारी शबीर मिट क्यों नहीं रही, ये मातम हुसैन खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर तुझे पता ना चले, आज इस मजलिस के हवाले से मैं तुम तक पैगाम पहुंचा देता हूं। मेरी कौम तेरे हमलों से खत्म नहीं होनी, तेरे धमाकों से खत्म नहीं होनी, तेरे फतवों से खत्म नहीं होनी, तेरी उलझनों से खत्म नहीं होनी। आजादारी शबीर जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। इसकी वजह एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। यार यार तुम्हारे थे, हमारा है। जिक्र उनका मिटता है जिसका वारस मिट जाता है। हम तो मजलिस के इश्तिहार में जाकिरीन के नाम नीचे लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं जेरे सरपरस्ती सरकार कायम आले मोहम्मद। तो जिनका वारस कायम हो वो जिक्र भी कायम रहता है। लावारस दरबार उलट जाते हैं। छोटे छोटे हमलों से हम मजलिस से खत्म कर दें, हम आजादारी शबीर खत्म कर दें। किराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत। तुम्हारे यहाँ माजी में सलीका है, तुम वो लालच दे के कातिल भेजते हो, जो कातिल मिंबर की अखलाकियात इजाजत ही नहीं देती कि कैसे कैसे लालच दे के तुमने माजी में बड़े बड़े कातिल भेजे। लेकिन जिक्र हुसैन नहीं मिटा। जिक्र हुसैन को कोई खतरा नहीं, फतवा बाहर से आए या अंदर से आए। जिक्र हुसैन फतवों का मोहताज नहीं, आजादारी शबीर फतवों की मोहताज नहीं। हमने फतवा दे के मातम नहीं करना। मातम इश्क है, इश्क समझ में नहीं आता। जो समझ में आ जाए वो इश्क नहीं होता। बेखतर यार बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल थी महवे तमाशा लबे बाम। अक्ल अभी सोच रही थी, इश्क ने कहा जहां मोहब्बत हो वहां सोचा नहीं करता। मेरी कौम का मातमी मातम करता है तो इश्क हुसैन में करता है। रह गई तुझे घबराने की बात कि ये जंजीर जनी आज अपने घर से फतवा आ रहा है। जंजीर जनी ठीक नहीं है, ये खून ब्लड बैंक को देना चाहिए। किसी मरीज को लगेगा ज्यादा सवाब होगा। अगर यही फतवा देना है तो बात सिर्फ मातम हुसैन तक नहीं रुकेगी, बात थोड़ी आगे लेके जानी पड़ेगी। अगर मातमी का खून आपने मरीज को देना है और इसका ज्यादा सवाब है, फिर हज के पैसे भी बेवा को देने चाहिए। मुझे मातमी चेहरों से ताईद चाहिए थी, मातमी हाथ उस सीने पे लगता वो ताईद के लिए उठना चाहिए था। मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, वही शिराजी साहब वही पैसे किसी गरीब को देने चाहिए। बड़े बड़े मदरसे बनाने से बेहतर है किसी गरीब की बेटी की शादी कर दी जाए। ये सारे के सारे रफाई काम और फलाही काम तुम्हें आजादारी हुसैन में क्यों याद आते? हद हो गई है, जहलियत की इंतहा है, बैठ के समझने के लिए तैयार ही नहीं जी। खून मरीज को देना चाहिए, मरीज को हर खून नहीं लगता। हर खून मरीज को लग ही नहीं सकता। पहले खून लिया जाता है, उस खून के टेस्ट होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, देखना पड़ता है इस खून में कोई जरासीम कोई बीमारी तो नहीं। जब सबसे क्लियर हो जाए फिर उसके बाद उस जिस मरीज को लगना उसके ग्रुप के साथ उसे मैच किया जाता है। मुताबिकत है तो फिर खून लगता है। जुमला कहूं जो कदरदान बैठे हो, मातमी अज़ादार बैठे हो, मरीज का खून नहीं लेता। हुसैन मरीज बुला के शिफा दे के वापस भेज देता। यार हुसैन मरीज बुलाता है, यार शिफा देता है, उसे वापस भेज देता है।
یہ رپورٹس دنیا کے سامنے نہیں آنے دی گئیں. آج سے کچھ 7-8 سال پہلے بہترین میڈیکل کے ماہر دنیا کے انگریز وہ کربلا میں گئے یوم عاشورہ. انہوں نے بڑے قریب سے جا کے حسین کے ماتمیوں کا ماتم دیکھا. انہوں نے واپس آ کے ایک مفصل رپورٹ شائع کی. وہ رپورٹ پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھائی, وہ دب گئی, وہ کاغذات میں کہیں چھپ گئی, کیونکہ جس کاغذ میں علی کا نام ہو وہ چھپا لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے غور سے جا کے حسینیوں کا, عزاداروں کا, حسین کے عاشقوں کا ماتم دیکھا ہے. ہماری میڈیکل دم توڑ گئی, ہماری سائنس جواب دے گئی. اس نے کہا ہماری سائنس کا اصول ہے کہ ہم انتہائی ریسرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں, پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. ہماری سائنس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مریض کو جو انجیکشن لگ جائے وہ دوسرے مریض کو اگر آپ لگا دیں تو وہ مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اس کی بیماری اس میں منتقل ہو جائے گی. جو جراثیم اس میں تھا وہ اس میں چلا جائے گا. لہٰذا ایک سوئی, ایک سرنج, اسے توڑنا میڈیکل میں واجب ہے. انہوں نے کہا ہماری سائنس نے دم توڑ دیا جب ہم نے کربلا میں دیکھا زنجیر ایک تھی, ماتمی 10-10 تھے. وہی چھری بوڑھا مار رہا تھا, وہی جوان مار رہا تھا. انہوں نے کہا دوسرا ہم نے وہاں پہ یہ معجزہ دیکھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زخم کے اوپر مٹی پڑ جائے تو انفیکشن ہو جاتی, زخم فوری طور پہ وہیں پہ خراب ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, بیماری وجود میں آ جاتی. انہوں نے کہا ہم نے قریب سے ماتمیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا. وہ ماتم کرتے تھے, کربلا کی خاک اٹھاتے تھے, سر پہ ڈال لیتے تھے. اب اگلا جملہ سنیے گا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے پھر ان امام حسین کے ماتمیوں کو ماتم کرتے دیکھا, پھر ہم نے ان پہ نظر رکھی, یہ ماتم کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں, یہ کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں, یہ کون سا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں, ان کی ہم مذہبی رسومات کیا ہیں. انہوں نے کہا ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, ہماری ساری ریسرچ دھری کی دھری رہ گئی کہ ان کی کمروں سے لہو چل رہا تھا اور ان کے سر جبینے حسین پہ, ماتھے ان کے ٹیکے ہوئے تھے اور دہلیز حسین پہ وہ سجدے کر رہے تھے, ان کے ماتھے جھکے ہوئے تھے, وہ اپنے کمروں میں واپس چلے گئے. اگلی صبح اسی توانائی کے ساتھ, اسی گرم جوشی کے ساتھ, اسی جوانی کے ساتھ وہ یا حسین کہہ کے دوبارہ ماتمی حلقے میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم نے انہیں قریب سے دیکھ لیا اور قریب سے دیکھنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جو سال میں ایک دفعہ یوں حسین کے عشق میں ماتم کرتا اسے پورا سال بیماری لگ ہی نہیں سکتی, پورا سال بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی. باقی رہ گئی پیار سے بات, محبت سے بات, وہ آپ ہم سے منوائیں, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں, آپ ہم سے بات کریں, بحث کریں. جہاں علم نہ ہو وہاں گالی اور گولی ہوتی, جہاں دلیل ہو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے. آئیں, بحث کرتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن میں ثابت کریں. یہ خون کا ماتم قرآن میں کہاں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اجازت دے؟ یہی اعتراض ہوتا ہے نا سرکار, تائید کریں گے میری بات. زنجیر زنی قرآن میں کہاں ہے؟ چلے میں پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, عرش شرازی بادشاہ کا حکم تھا, تمیل ہو گئی, آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جو بندے کہتے ہیں کہ عزاداری اور زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو, بات یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں, سودا کر لیتے ہیں, فیصلہ ساری جان میں مسا بندے ہوں دسان بھی اے نہ تاں بننا بھی قرآن کھولیے دی وچوں ماتم کردا زنجیر نہ جانا نکھڑا پہ. چلیں کچھ طریقے بدلتے ہیں, کچھ طریقہ تبدیل کرتے ہیں, شاید بات ان تک پہنچ جائے جن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, اور یقیناً ان تک پہنچ بھی رہی ہے. کیونکہ جہاں بات پہنچتی ہے وہاں چہرے پہ اثر آ جاتا ہے, اور چہرہ بول دیتا ہے, اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات اثر کر رہی ہے اور کتنا اثر کر رہی ہے. اثر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بجلی کی تار ایک ہوتی ہے, اس کے تاثیریں دو ہوتی ہیں. وہ اے سی میں جائے تو ٹھنڈ کر جاتی ہے, ہیٹر میں آئے تو گرمی کر جاتی ہے. فضائل علی بھی ایسی ہی دو تاثیریں رکھتا ہے. یہ مومن کے دل میں آئے تو ٹھنڈ کر دیتا ہے, منافق کے دل میں آئے تو چہرہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. چہرے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کیسا اثر ہو رہا ہے. بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو, یہیں بھی بات طے کر لیتے ہیں.
ہیں تم ایسے کرو, تم نے ہم پہ سوال کیا تھا کہ عزاداری قرآن سے ثابت کرو, زنجیر قرآن سے ثابت کرو, ماتم قرآن سے ثابت کرو. میں برسر ممبر حسین مولا کا ادنا سا ماتمی ہوں, میں ممبر پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تیرا سوال غلط ہے. ایسے کر لیتے ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کرتے ہیں, ہم قرآن کو زنجیر سے ثابت کرتے ہیں, قرآن زنجیر زری سے ثابت کرتے ہیں, قرآن عزاداری سے ثابت کرتے ہیں, قرآن خون کے پرسے سے ثابت کرتے ہیں.